بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا اردو زبان میں خلاصہ اور ترجمہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے خصوصی طور پر جو بھائی اردو ہندی سمجھتے ہیں وہ ذرا 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو کورونا جیسی خطرناک بیماری کا علاج ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان لوگوں نے الحمدللہ کوشش کی، محنت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کو اس سلسلے میں اچھا نتیجہ ملا، اور ان لوگوں نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا اور کورونا کی ویکسین، کامیاب ویکسین ایجاد کر دی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک حرف کی شکل میں ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی تو اس کا علاج بھی اور اس کی شفا بھی نازل کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ان لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برئ باذن اللہ۔ ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، جب بیماری کی دوا مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے شفا یابی بھی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑا سے بڑا عذاب میں مبتلا بھی کر سکتا ہے، اور بڑی سے بڑی مصیبت سے، بڑے سے بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ انسان کو نجات بھی دے سکتا ہے، اور نجات کا راستہ بھی ان کے سامنے کھول سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا رحم و کرم کیا ہم لوگوں پر، تو ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم لوگ نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمت کو تم لوگوں کے لیے اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم لوگ نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑی اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان اور کرم یہ بھی ہے کہ اس نے حکام مملکہ کو اس بات کی توفیق دی کہ ان لوگوں نے تمام لوگوں کے لیے کورونا ویکسین فری دینے کا اعلان کیا، چاہے وہ مواطن ہو یا مقیم ہو، اس مملکہ کے باشندے ہوں یا باہر سے آ کر کے یہاں رہ رہے ہوں، تمام لوگوں کو فری دینے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو ان کے حسنات میں درج فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس سلسلے میں مدد کی اور
اس کو دینے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھرپور اجر سے نوازے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو افواہ پھیلانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ انتہائی بری صفت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کر دے۔ میرے بھائیوں، اس کی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ جو سنے اور اس کو بیان کر دے، بلکہ تحقیق کی ضرورت ہے، کیا اس کے اندر صداقت ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو افواہ پھیلاتے ہیں بغیر تحقیق کے، ان لوگوں کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب امن اور خوف سے متعلق انہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ لوگ اس خبر کو نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، یا ان میں سے جو اولو الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے حوالے کر دیں، تو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کرنے والے ہیں اس کی حقیقت کو جان جائیں گے اور اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی تو تم لوگ شیطان کے پیروکار بن جاتے، سوائے چند لوگوں کے۔ میرے بھائیوں، افواہ دراصل کیا ہے؟ یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جو کورونا کی ویکسین ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے استعمال کرنے پر اور الٹا نقصان ہوگا۔ یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے اور ویکسین لینے کا جو ہے خوف دلایا جا رہا ہے، اس سے بہکایا جا رہا ہے اور ڈر دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے نقصان ہوگا، اس کا خوف دلایا جا رہا ہے، نقصان کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیز کو پھیلانا صحیح نہیں ہے، حالانکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے اندر جو نقصان ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس تعلق سے، یوں ہی افواہ پھیلائے پھرتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائی، اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے، اس کی تحقیق کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ اور عام لوگ تو نہیں کر سکتے۔ اس کے تعلق سے جو لوگ مخصوص ہیں، جن کا یہ کام ہے، وہی لوگ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ ظاہر بات ہے، ہیلتھ منسٹری ہے، وزارت الصحہ ہے، ان لوگوں کا یہ کام ہے، وہ لوگ اس کی پڑتال کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، کس حد تک یہ مفید ہے، کس حد تک یہ مضر ہے، اور ان لوگوں نے ایسا کیا بھی، تحقیق بھی کی ہے، اور ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے استعمال میں نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم لوگوں کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی ہیلتھ منسٹری کی جو ہدایت ہوگی ان کے مطابق ہم عمل کریں، جو بھی ان کی توجیہ ہوگی ان کو سنیں اور سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں، اور اس ویکسین کا ہم استعمال کریں، ہم اس کو لیں اور ایک سبب کے طور پر لیں، اور ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ویکسین کیا ہے؟ یہ سبب ہے، سبب کے طور پر ہم لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہر طرح کے وبا سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایمان عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح راستے پر قائم رکھے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس دنیا میں وفات دے تو ہماری وفات خیر کے ساتھ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔